بھی پاسدار ہوگا۔ احباب گرامی قدر، ایمان اور تقوی کے مجموعہ سے جو چیز نصیب ہوتی ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ کوئی کرامت ضروری نہیں کہ فلاں بندہ کوئی کرامت دکھائے گا تو پھر ہی وہ ولی سمجھا جائے گا۔ ایمان اور تقوی موجود ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پاسدار ہو تو وہ ولی ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبوت وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ وحبی کا مطلب ہے نبوت اللہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ کتنے ہی عمل کر لے وہ نبی بن سکتا نہیں۔ اللہ نے انبیاء کو پہلے ہی چن لیا جن کو نبی بنانا تھا، لیکن ولایت کسبی بھی ہے، وحبی بھی ہے۔ اللہ چاہے تو پیدائشی کو ہی ولی بنا دے، اور چاہے تو جو آدمی رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، فرائض اور نوافل کو ادا کرتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے اور حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو درجہ بدرجہ اوپر لے کر جائے، اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ مت خیال کیا کریں کہ جی ہم میں سے، آپ نے کبھی کوشش کی ہے، آپ نے کبھی اس راستے پہ چلے ہیں، اور کوئی مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بندہ کہے کہ فلاں جگہ پہ چلے لگانے پڑیں گے، میرے بھائی حقوق اللہ پورے کرنے کے بعد اگر تو حقوق العباد اپنی حیثیت کے مطابق ٹھیک کر رہا ہے تو بھی ولی ہے، اللہ کا دوست اور پیارا ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، کتنی چاشنی ہے اس لفظ کے اندر، اللہ کے بندے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے۔ احباب گرامی قدر، میں نے جو بات آپ کے سامنے کہی کہ ولایت کسبی ہے اور وحبی بھی ہے، آپ دل کے اندر سچی آرزو اور طلب رکھ کر دیکھیں، وہ اللہ تو بڑا کریم ہے، نوازتا ہے، اور کبھی تو ایسوں کو نوازتا ہے، کسی کی ایک اچھی ادا اسے پسند آتی ہے تو وہ نواز دیتا ہے۔ وہ رب ہے جو چاہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ آپ نے حضرت بشر حافی کا نام سنا ہوگا۔ حضرت بشر حافی کا مطلب ہوتا ہے جوتوں والا۔ انہوں نے کبھی زندگی میں جوتا نہیں پہنا تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا حافی، بشر حافی۔ تو وہ حضرت بشر حافی شرابی تھے، ابتدا میں شرابی، اتنا بڑا گناہگار۔ آپ کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شرابی کو بھی اللہ ولی بنا دے؟ او بھائی عام گناہگار ہو، شراب تو قرآن نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، فال کے تیر نکالنا، یہ شیطان کا عمل ہے، ناپاکی ہے، اس سے بچ جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت بشر حافی شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے، دھوت نشے میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا تو اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا پڑا تھا، اٹھایا، ذہن میں خیال گیا کہ میرے رب کا نام ہے، اٹھایا، اٹھا کر اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اس کے اوپر خوشبو لگائی، دھویا، صاف کیا، کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ بس ان کا یہ عمل مقبول تھا رب کی بارگاہ میں۔ اللہ نے وقت کے غوث کو حکم دیا، جاؤ، جا کر میرے بشر کو جا کر پیغام دو کہ اب شرابی نہیں ہو تم نے جو آج عمل کیا ہے، آج اسے جا کر پکڑ کر لے آؤ اور اسے نواز دو۔ حضرت بشر حافی توبہ سے پہلے جب وہ وقت کا غوث گیا پتہ کرنے،
تو جا کر پوچھا بشر نام کا کوئی آدمی ہے یہاں پر؟ کہا حضور آپ کس کا پتہ کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی عالم دین یا پیر صاحب کسی عام آدمی کا پوچھ لینا، یا کوئی گناہگار آدمی جو معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں گناہگار ہو، اس کے ساتھ کبھی چل پڑیں یا اس کا پتہ پوچھ لیں، یا وہ کسی عالم دین کے ساتھ چل رہا ہو تو لوگ بڑے اندازے لگاتے ہیں مولوی صاحب دا اس دے نال کی کام ہے، اور انہوں دا اس دے نال کی جوڑے، میں قسم سے تجربات بتا رہا ہوں۔ اور بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دل کی حالت کو بدلنے کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ وقت کا غوث ہے، بشر کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو شرابی ہے، وہ تو شراب خانے میں موجود ہوگا، کہا اس سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت آپ کا مقام کہاں؟ وہ گناہگار آسی اور پاپی کہاں؟ آپ جائیں اپنے راستے پر، جا کر اللہ اللہ کریں، وہ تو شرابی ہے پکا، وہ تو شراب خانے میں ملے گا۔ کہا چلو مجھے شراب خانے میں لے چلو۔ گئے دروازے پر، جا کر پوچھا بشر کون ہے؟ حضرت بشر باہر آئے، آ کر وقت کا غوث کھڑا ہے، کہا بشر چل رب کا پیغام آ گیا ہے۔ حضرت بشر کو جب رب کا پیغام پہنچا نا تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، جوتا نہیں تھا پاؤں میں۔ رب کا پیغام سنا، بتایا کہ تیرے عمل کے بدولت اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ پھر حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ شرابی سے ایسے بدلے، ایسی توبہ کی، میرے نام اللہ کا پیغام آیا ہے، میں نے تو شراب پی پی کر گناہ بھی بڑے کیے ہیں، ایک نام ہی تو اٹھا کے رکھا تھا، اللہ کا پیغام میرے نام پہ آیا ہے۔ کہا پھر جوتے میں نے جس حالت میں ابھی تھا، میرے جس حالت میں میرے رب کا میری طرف پیغام آیا ہے، اب پوری زندگی میں اسی حالت پہ گزاروں گا۔ پھر نہ دھو کے توبہ استغفار تو کر لی، لیکن پوری زندگی جوتا نہیں پہنا۔ لیکن اللہ کے بندوں کی پھر شان بھی دیکھو، جب توبہ کر لینے کے بعد بشر صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں بنا، اب ولی اللہ بن چکا ہے، پوری زندگی بغیر جوتے کے گزار دی ہے، لیکن جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے۔ تم اللہ والے بنو تو صحیح، تم اللہ کے راستے پر چلو تو صحیح۔ جانور تو بے عقل ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا یہاں پہ پیشاب کرنا ہے یا نہیں، ان میں تو عقل اور سمجھ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، رب پھر بے سمجھوں کو بھی سمجھ دے دیتا ہے۔ میرے بندے نے یہاں سے گزرنا ہے، دھیان کرنا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پیشاب کر کے راستے کو گندا نہ کر دینا۔ لوگوں کو حضرت بشر حافی کی موت کا پتہ ہی اس طرح چلا کہ جس راستے میں آپ گزرا کرتے تھے اس راستے میں ایک جانور نے پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے بشر آج اس دنیا سے چلے گئے۔ احباب گرامی قدر، تو یہ مت سوچا کریں کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس راہ کا مسافر نہیں بن سکتا، بن سکتے ہیں، لیکن راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ پھر اس راہ پر چلنے والوں کو مشکلات بھی آتی ہیں، پھر دھوپ بھی سہنی پڑتی ہے، پھر لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، پھر ہر بات پہ سن کر سر جھکانا پڑتا ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ احباب گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے کرامات کو زیادہ بنا لیا اولیاء کرام کی، لیکن ان کی تعلیمات ان کی زندگی کا اصل ہوا کرتی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندوں کی صفات قرآن نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں ہوتا ان میں۔ تم انہیں کوئی بھی مسند دے دو،
किसी जगह पर भी बिठा दो, उनके जहनों में हमेशा आजिज़ी रहेगी, इनकिसारी रहेगी, झुकना रहेगा। अहबाबे गिरामी कदर, दूसरी जगह पे फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, और अल्लाह के बंदे जब जाहिल के साथ मुखातिब होते हैं, कोई जाहिल आदमी आ जाए और बहस मुबासा शुरू कर दे, वो कहते हैं कालू सलामा, बाबा सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम, मैं चलता हूं, तुम अपनी राह पे। में इस्लाह की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इस्लाह हासिल ही ना करना चाहता हो तो वो उलझते नहीं उसके साथ, कहते हैं कालू सलामा, तेरा अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता, वो सलामा कहकर फिर चले जाते हैं। अहबाबे गिरामी कदर, तीसरी जगह पे फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, और उनकी शान ये है कि वो रात गुजारते हैं अपने रब के यहाँ, कभी क़ियाम में कभी सजदे में। वो फिर मंजिल मुश्किल है लेकिन चलना इस पर कोई मुश्किल नहीं, और ये सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं औरतों के लिए भी है। अक्सर आप दोस्त जो नमाज पढ़ते हैं, बल्कि औरतों को लिए बंदा क्या पैगाम भिजवाए, हमारे यहाँ तो अक्सर मर्द भी नमाज नहीं पढ़ते। वो भाई जो खुद घर का सरबराह नमाज पढ़ता होगा वो अपनी बीवी से कहेगा, वो अपने बच्चों से कहेगा, मुझे कसम से तरबियत का बड़ा असर होता है, लेकिन तरबियत भी तो वो करे ना जिसका खुद अपना किरदार हो। अगर बाप झूठ बोलता है, बाप मकारी करता, बच्चों को पता है, तो वो बच्चों को कैसे झूठ से रोकेगा। कसम से रात को प्रोग्राम था तो मेरा सीना इतना चौड़ा हुआ, एक आदमी के पैसे मस्जिद मीर हमजा में गिरे हुए थे, तो मंडी सदीक का एक छोटा सा बच्चा मुझे आकर कहता है उस्ताद जी ये पैसे किसी आदमी के गिर गए हैं, तो वो कोई आपसे पूछे तो आप उसे वापस कर दें। मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया। ये बच्चा अपना अदनान मलक गुलाम शबीर साहब का बेटा था, मुझे आकर उसने काफ़ी पैसे थे मस्जिद में गिरे हुए थे, उसे मिल गए, उसने मुझे आकर दिए, उस्ताद जी ये पैसे हैं। तरबियत का भाई असर होता है। मुझे खुशी हुई उस वक़्त, ना जाने हम में से कोई होता तो उठाकर जेब में डाल लेता, कौन देख रहा है मेरे भाइयों, लेकिन देखने वाला तो हर वक्त देख रहा है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, हम आले बैत अतहार का बड़ा नाम लेते हैं, उनके साथ बड़ा इश्क व मोहब्बत करते हैं, तो उनकी सीरत पर भी तो चलो, अपने घर वालों को जाकर बताओ हजरत माई फातिमा तो ज़हरा की सीरत। मौला एक रात तो ऐसी बनाई होती कि तेरी बंदी रज के तेरी इबादत तो कर लेती। हजरत माई फातिमा तो ज़हरा के काम थोड़े थे, सुबह चक्की भी पीसती, सारा ख्याल भी रखती, कोई खादमा भी नहीं है, लेकिन रात होती है तो वुजू करके मुसल्ले पे भी चढ़ जाती। और हमारी औरतें, हम उशाकान अहले बैत की औरतें, नमाज पंजगाना का भी पता नहीं, नमाज पंजगाना भी पढ़ती हैं या नहीं, किसका फ़र्ज़ है? हमारा फ़र्ज़ है मेरे भाई। आप खुद नमाजी बनेंगे, आपके घर वाले आपको देख कर नमाज पढ़ेंगे, आपकी नस्ल आपको देख कर नमाज पढ़ना शुरू करे। हो सकता है उन्हीं में से कोई ऐसा तरबियत याफ्ता निकल आए जो आगे चलकर इस राह का मुसाफिर बन जाए। बहरहाल अहबाबे गिरामी कदर, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। फरमाया वो कहते हैं अपने रब से, ए हमारे रब हमसे जहन्नुम का अजाब दूर फरमा दे, हमें जहन्नुम के अजाब से छुटकारा दे दे। वो जन्नत के ठेकेदार नहीं बनते, वो जन्नत को दूसरों में तकसीम करने वाले ठेकेदार नहीं बनते, उनकी पूरी जिंदगी ये कहते हुए गुजरती है मौला हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। अहबाबे गिरामी कदर, इसलिए ये बताना जरूरी था कि अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी जो सिफात कुरान में बतलाई हैं, आप किसी के हाथ पर भी बैत करें, किसी आस्ताने के साथ वाबस्ता होना चाहें, तो
تو وہ شرائط اور وہ چیزیں جو قرآن نے ہمیں بتلائی ہیں آپ ضرور ان کے اوپر دیکھ لیں، ان کو پرکھ لیں، مکمل طور پر جب دل مطمئن ہو جائے تو پھر وہاں پر جا کر بیعت کریں۔ اس شرائط کے اوپر وہ بندہ پورا اترتا ہو، کامل ہو، تو پھر انشاءاللہ جب مرشد کامل مل جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو گناہگار رہنے نہیں دیتا۔ وقت آتا ہے پھر بندے کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ نیک راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی ساری زندگیوں کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر احادیث مبارکہ میں اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے اقوال اور فرمودات کے مطابق اولیاء کرام کی جو شرائط ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے